الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالحق بشيرا ونذيرا ودعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وإلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور انسانی اور ایمانی بھائیوں، اللہ پاک کا بہت کرم و احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ہمیں عید الاضحیٰ جیسا مبارک دن ہمیں عطا فرمایا ہے. عید الاضحیٰ قربانی کا سب سے عظیم ایام ہے. انسان پورے سال بکرا ذبح کرتا ہے، ہر مہینے کرتا ہے، ہر مہینے بھینس ذبح کی جاتی ہے، لیکن جو اجر، جو ثواب اور جو مقبولیت اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی اور ان دنوں میں رکھی ہے وہ کسی مہینے کی کسی دن میں بھی نہیں ہے. اس مہینے میں انسان اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ ایک سنت ابراہیمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں ایک اولاد عطا فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے بڑی محبت اور بڑے ہی ان کو آنکھوں میں نور سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اللہ اسی کو آزماتا ہے. جس کے اندر میرے دل میں جس کے دل میں میری محبت ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، تو میری رضا کے لیے اسماعیل کو ذبح کر. تو میری رضا کے لیے اسماعیل کو ذبح کر. ظاہر سی بات ہے، اس میں یہ چیز نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرے اور ذبح کرنے کے بعد ہی اللہ آپ سے راضی ہوگا. ایسا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے جذبات کو آزمانا چاہ رہا تھا کہ ان کے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے، کہ جس اس رب کی زیادہ ہے جس کی دعوت جب پہلے دیا کرتے تھے، اب اس کی زیادہ ہے کہ جو اس کی گود میں کھیل رہا ہے، جس کے ساتھ ٹہل رہا ہے، گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیزیں خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علم دیا. وہ خواب کے ذریعے سے جو نبی کا خواب میں مثل وحی ہوتا ہے، کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب تم یہ کام کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے گھر سے تیار کرا کے اور اس شرط کے اور اس لیے اور یہ کہہ کر لے کے آئے کہ چلو آج ہم گھومنے چلتے ہیں. اور چھوٹا بچہ اپنے باپ کے ساتھ گھومنے کی خوشی میں چلتا ہے، اور آگے چل کر کے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ بیٹا، کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے اس کی رضا کے لیے قربان کر دوں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا: اے والد، آپ وہ کام کر کے جس کام کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم تو آخرت میں صابرین کی جماعت میں ملیں گے آپ کو. یہ باپ اور بیٹے کا واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قبول کیا، اتنا محبوب کیا. یہ قیامت تک آنے والے کے فرد پر جو صاحب الاسلام اس کو قربانی واجب کر دی. تو
قربانی کا اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بکرا قربان کر دیں یا بھینس قربان کر دیں. اللہ نے فرمایا لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا خون نہیں پہنچتا، اس کے پاس تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارا ایمان پہنچتا ہے، تمہارے اندر کی نیت پہنچتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم وإلى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو، حال کو دیکھتا ہے، تمہارے تقوی کو، تمہاری نیت کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم جو اعمال کر رہے ہو کس رضا کے لیے کرو. اگر پوری دنیا کے سونوں کو، چاندی کو، خزانوں کو تم نے اس لیے خرچہ کیا کہ لوگ میں غنی کہیں، ثقیل کہیں، تو تمہارا یہ خرچہ کرنا بیکار ہے، تمہارے خرچہ کرنا فضول ہے. کیونکہ انما الاعمال بالنیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار جو وہ نیت کی بنیاد پر ہے. اس لیے کہ ہم قربانی پیش کریں، ہمیں اس نیت سے کرنا چاہیے کہ اس سے ہمارا خوش ہو جائے. اور قربانی کا اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ ہمیں اپنے اندر کی کیفیت کو قربان کرنا ہے. قربانی اصل مقصد بکرا قربان کرنا نہیں ہوتا ہے کہ بھئی بکرا تو آدمی 12 مہینے قربان کرتا ہے، ہر دن قربان کرتا ہے. لیکن قربانی اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبت کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا، ہمیں بھی اپنی محبت کو جو بھی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہا ہے، کہنے کو کہہ رہا ہے، ہمیں اس کام کو کر دینا ہے اور اس کے بیچ میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں ان سب پر چھری پھیر دینا ہے، ان سب کو قربان کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. ہر ایمان والے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بندو کہو، اپنے دل سے کہو، اپنی زبان سے اقرار کرو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اور صرف اللہ کے لیے. یہ بندگی کا ایک بنیادی اصول ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بندہ بنا کے بھیجا ہے، اور بندے کے معنی غلام کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اہل ایمان کے جان کو اور مال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اب ہماری جان خود کی جان نہیں ہے، ہم اپنا کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم جب چاہے مر نہیں سکتے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہمارا مال ہے. اللہ جب چاہے گا مال میں برکت دے گا، جب چاہے گا مال میں نقصان پہنچا دے گا. اللہ جب چاہے گا زندگی دے گا، جب چاہے گا زندگی کو چھین دے گا. یہ چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. تو جس طرح اس رب العالمین نے ہمیں زندگی گزارنے کو کہا ہے، اگر ہماری زندگی اسی کے مطابق نہیں گزر رہی ہے تو یہ خیانت ہے، یہ امانت داری نہیں ہے، یہ خیانت ہے، یہ بے وفائی ہے. یہ رب سے بے وفائی ہے. تو وفا کی صفت یہ ہے کہ جو بھی حکم اللہ کا ہوگا، جو بھی حکم نبی پاک علیہ السلام کا ہوگا، ہم اس حکم پر عمل کریں گے. اور اس عمل کرنے بھی میں جو بھی رکاوٹیں آئیں، چاہے شدار آئیں، چاہے رسمیات آئیں، چاہے روایات آئیں، کوئی بھی آئیں، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو اس طرح عمل کیا کہ بھلے بظاہر ہے کہ دنیا ان سے کٹتی چلی گئی، لیکن ان کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو یہ کہنا پڑا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ ان سے راضی ہوئے. یہ چیزیں تب، یہ کیفیت تب پیدا ہوگی کہ جب ہم ایمان کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، نبی کے لیے، ان کے تمام حکموں کو پر عمل کرنے کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیں گے. یہ قربانی کے میسج ہے، قربانی کے پیغام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھائی اس سے پہلے بھی جانور ذبح ہوتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں دور گزرا، اس میں بھی جانور ذبح ہوتے تھے، لیکن وہ قبولیت نہیں بخشی، جو قبولیت ابراہیم علیہ السلام قربانی کی ہوئی. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے لگتا ہے جگر، اپنے نور نظر کو کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے چھری رکھی تھی. ہمیں بھی اپنی ہی نفس پر چھری رکھنا ہے، ہمیں بھی اپنے ہی غلط خواہشات اور غلط نظریات اور غلط اختلافات کے اوپر چھری رکھنا ہے. اور ہمیں یہ کہنا ہے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین. ہمیں بھی سب کو چھری رکھ کے کہنا ہے کہ ہماری نماز، ہماری دعا، ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری قربانی سب
کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ بندگی کی بنیاد ہے، اس لیے ہمیں اپنے زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے زندگی کو پڑھنا چاہیے کہ ہم جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو رب ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، جو رب جس رب کے آگے ہمیں جس رب کے قبضے و قدرت میں ہماری زندگی ہے، عزت و مالک وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل تؤتي الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان سے، تمام قرآن کو پڑھنے والے حافظوں سے، قاریوں سے، عالموں سے، اہل ایمان سے یہ بات کہلوائی، کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ملک کی حکومت سونپ دیتا ہے، جسے چاہتا حکومت سے گرا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تمام خیر کی چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ چیزیں کہلوائی جا رہی ہیں اہل ایمان سے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جن لوگ پیچھے پڑھو گے تمہیں عزت دیں گے، ہم ان کی واہوائی، وہ ان سے ہمیں عزت ملے گی، وہ ہمیں واہوائی کریں گے، ہم ان کے پیروکار بن کے چلیں گے۔ یہ صرف دھوکہ ہے، مکر ہے، فریب ہے۔ حقیقت جو عزت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، کہ جو بھی انسان اللہ سے جڑ کر زندگی گزارتا ہے، جو بھی انسان اللہ کے قانون کے ماتحت زندگی گزارتا ہے، اسے وقتی صرف آزمائش سے گزارا جاتا ہے، لیکن جو اس کی عزت ہوتی ہے وہ تا قیامت تک ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کو صرف وقتی آزمائش ملی، لیکن جو اللہ نے جو ان کو یہ عزت بخشی ہے قیامت تک آنے والے ہر فرد کے اوپر بخشی ہے، کہ ہر فرد کے زبان میں ان کے نام کے ساتھ ساتھ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا ٹائٹل اپنے آپ لگا مل جائے گا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں، قربانی کے مسائل بہت ہے، لیکن مقصد سے قربانی کا یہ ہے کہ ہمیں اس نیت کے ساتھ قربانی کرنی ہے کہ اس قربانی کے ذریعے ہمارا ہم سے خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ اب راضی ہو جائیں اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ عام طور پہ ایک شخص نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ تم نے کہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی، تو اللہ ناراضی کیوں ہوا تھا؟ بھائی تم جب کہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے تو اللہ ناراض کیوں ہوتا؟ راضی کے دو معنی ہوتے ہیں، وہ راضی ہوتا ہے جو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جو شخص ناراض ہے چلو اسے راضی کے لیے۔ ایک راضی کے معنی عربی میں ہوتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں یہ زیادہ پسندیدہ عمل بن جائے اس کے نزدیک، وہ ہم سے زیادہ خوش ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو لاڈلا بیٹا ہوتا ہے وہ ایسے ایسے عمل کرتا ہے، وہ اس لیے نہیں کرتا کہ ابا ناراض ہو جائے، وہ اس لیے کہتا ہے ابا ہمارے اس عمل کو اور قبول کرے اور پسند کرے اور ان کے نزدیک ہمارا احترام، ہماری عزت بڑھے، اسی لیے وہ اس طرح عمل کرتا ہے۔ تو راضی کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی وہ ہوتے ہیں جو اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو ناراض ہے اسے راضی کر لیا جائے، تو دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے نزدیک قبول ہو، مقبول ہو۔ اس لیے ہم جو بھی کام کرتے ہوں ہمارے اندر کی جو نیت ہے اس نیت میں ہمیں پرکھنا کہ یہ نیت ہمارے کس راستے میں لے کے جا رہی ہے۔ اگر نیت درست نہیں ہے تو نیت درست کریں، اگر نیت درست ہے تو اس میں شکر کر کے قربانی کو پیش کریں۔ یہی پیغام آج کا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں ضرور اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے تمام غلط خواہشات، غلط نظریات، غلط اختلافات کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہے۔ ہمیں جو چیزیں رکاوٹ آ رہی ہیں، نماز کے بیچ میں جو رکاوٹ آ رہی ہے، قرآن پڑھنے میں جو چیزیں رکاوٹ آ رہی ہے، اسلامی نظام کو اپنے اوپر غالب کرنے جو چیز رکاوٹ آ رہی ہے، ان پر کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، ان پر کہنا ہے۔ اصل قربانی وہ ہے، اصل قربانی وہ ہے۔ جب یہ قربانی پیش کی جائے گی تو پھر وہی نصرت آئے گی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاتا ہے کہ آسمان سے بھی مدد کے چشمے پھوٹ، آسمان سے مدد آ رہی ہے اور زمین سے اس کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر چیز پر قربانی پیش کرنی ہے۔ صرف یہ ظاہری ہے قربانی جو بکرے کو بھینس کی دی جاتی ہے، لیکن اصل جو قربانی دل کی کیفیت کی قربانی ہے، ہمیں اپنے دل کا ٹٹولنا ہے۔ یہ اصل جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا تعلق نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے اور کسی کو تعلق اسلام کا نہیں۔ اسلام کا تعلق ہماری پوری 24 گھنٹے کی زندگی میں کٹنے والے ایک ایک منٹ سے ہے۔
ہماری تعلیم اسلامی ہونی، ہمارا تعلق اسلامی، ہمارا محلہ اسلامی، ہماری زندگی اسلامی۔ عام طور مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ اسلامی حکومت آئے گی تب ہم یہ کام کریں۔ ہم اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کریں۔ اسلام اس لیے نہیں آیا ہے کہ دوسروں کو حکومت کرے، اسلام اس لیے کہ سب اس کو ایکسیپٹ کرے، سب اس کو فالو کرے۔ ہمارا ہر طریقہ سنت نبی کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا ہر طریقہ اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور جب یہ کام ہوتا چلا جائے گا تو ہماری زندگی میں اسلام کے نظام غالب آ جائے گا۔ ہم اپنی زندگی میں اسلام نہیں لانا چاہتے اور حکومتوں کو تبدیل کرنے کی فکر کرتے ہیں، یہ صرف دھوکہ ہے، یہ آگ کھلا ہوا سپنا ہے، اسے یہ کبھی حقیقت بدل نہیں سکتا۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں خود اسلام پہ عمل نہیں کریں گے تب تک کے حالات نہیں بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو جو بھی اسلامی نظام تمہیں دے رکھا ہے، چاہے میراث کے متعلق ہو، چاہے اس کے وقف کے متعلق ہو، چاہے نماز روزوں متعلق ہو، چاہے شادی بیاہ کے متعلق ہو، چاہے گھر کے معاملات کے مطابق ہو، چاہے بیوی بچوں کے متعلق ہو، چاہے شوہر اور بیوی کے تعلقات کے متعلق ہو، ان تمام میں جن چیزوں میں اسلام نے رہنمائی کری ہے ان تمام رہنمائی پہ عمل کرو گے تب جا کے تم ایک صحیح مسلم کہلاؤ گے، صحیح مسلم کہلاؤ گے۔ اس لیے ہمیں اسلامی نظام کو، اسلام نے جن چیزوں پہ رہنمائی کری ان سب چیزوں پہ ہم عمل کرنا پڑے گا۔ اسلام نے بزنس میں رہنمائی کری ہے، اسلام نے ڈاکٹری پہ رہنمائی کری ہے، اسلام نے انجینئرنگ پہ رہنمائی کری ہے، اسلام نے معاشیات پہ رہنمائی کری ہے، صدقات خیرات پہ رہنمائی کری ہے، غریبوں کا ساتھ دینے پہ رہنمائی کری ہے، بیواؤں کی مدد کرنے پہ رہنمائی کری ہے، یتیموں کی کفالت کرنے پہ رہنمائی کری ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اور خرچ کروانے کے لیے لوگوں کو ابھارنے کے لیے ان کے رہنمائی کری، غیر مسلم اور مسلم کے بیچ میں جو ضوابط جو رابطہ ہو اس پہ رہنمائی کری۔ ہم جب ان رہنمائی پڑھیں گے، جانچیں گے اور اس پر عمل کریں گے تب ہمارے گھر ایک اسلامک ہاؤس بنے گا، ایک اسلامک ہاؤس بنے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین یہ ایسے نہیں کیا کہ تلوار لے کے پوری ملکوں میں پھیل گئے اور جا کے جہاں گئے فتح کر دی، نہیں۔ صحابہ کے اندر کیا بات تھی کہ عیسائی بھی کلیسا کی چابی پکڑا رہے ہیں اور بڑے بڑے ملک کے گورنر ان کے پاس آ کے سر جھکا رہے، کیا بات تھی؟ ان کے پر یہی بات تھی کہ جو نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا وہ نظام اس وقت کسی ملک میں غالب نہیں تھا۔ ہر ملک میں ظلم، ہر ملک میں زیادتی، ہر ملک میں ناقانونیت، ہر ملک میں جنگل راج تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور میں ایسا نظام برپا کیا کہ پوری دنیا کو اس کے آگے سر جھکانا پڑ گیا۔ ایسے دور میں جس دور میں لڑکیوں کو زندہ ذبح کر دیا جاتا تھا اس دور میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ جس کے گھر میں ایک بیٹی ہوگی یا دو ہوگی یا تین ہوگی، اگر اس نے اچھی کفالت کر لی، اچھا پڑھا لکھا لیا، اچھی پرورش کر لی، اچھی جگہ شادی بیاہ کر لی تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جب یہ چیز لوگوں نے سنی تو لوگوں نے بیٹیوں کو دفنانا بند کر دیا۔ ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی عرب کے ملکوں میں اور وہاں سے لے کے پوری دنیا میں ایک عجیب سی تبدیلی پیدا ہوتی چلی گئی۔ یہ دنیا کو علم دینا، دنیا کے اندر تہذیب اور تمدن اور دنیا کو اخلاق اور دنیا کو چلنے پھرنے کا طریقہ صرف اسلام نے بتایا ہے۔ آگے کیا بات ہے کہ مسلمانوں سے کوئی دنیا مایوس بیٹھی ہوئی ہے، مسلمانوں اس لیے مایوس بیٹھی کہ مسلمانوں کو طریقے چھوڑ دیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان نے فرما دیا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قائد ہیں، بہترین لیڈر ہیں، بہترین آئیڈیل ہیں، بہترین نمونہ ہیں۔ ہمارے لیڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے لیڈر کوئی کافر نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی ملحد نہیں ہے جن کو نہانے کا طریقہ نہیں معلوم، جن کو کھانے پینے کا طریقہ نہیں معلوم، اور مسلمانوں نے ان کی لیڈرشپ میں اپنا نام لکھوا لیا، اس لیے شکست ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ جس دن ہمارا تعلق اللہ سے اور نبی سے جڑ جائے گا، اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا اے نبی آپ ان تمام انسانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ چاہتے کہ اللہ کی مدد ہو، اللہ کی نصرت ہو، اللہ کی رحمت ہو تو انہیں میری اتباع کرنی پڑے گی، انہیں میری اتباع
کرنی پڑی، ہر حال میں کرنی پڑی، ہر فیلڈ میں کرنی پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے کم عمر پانے والے نبی شمار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک منٹ کو ایسا نوٹ کروا دیا، ایسا لکھوا کے کوئی امت میں پیش کر دیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ گڑا ہوا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ چند واقعات ہیں جو ذکر کیے گئے ہیں قرآن میں اور سیرت میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے چند واقعات ہیں جو ذکر کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کے چند واقعات ذکر کیے گئے۔ انبیاء علیہ السلام ان انبیاء کا نام، ان انبیاء کے واقعات ذکر کیے گئے جو معزز تھے، جو سب سے زیادہ جنہوں نے قربانی پیش کی تھی، ان انبیاء علیہ السلام کے چند واقعات ذکر کیے گئے۔ لیکن آخری میں آنے والے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک چیز کو ایسا مطلب محفوظ کر دیا گیا، ایسا لکھ دیا گیا کہ کوئی بھی شخص اس کو غلط ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے پاس تو آئیڈیل کی پوری کتاب موجود ہے، ہمارے پاس تو پوری گائیڈ لائن موجود ہے، لیکن اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو اس میں نہ علماء غلطی ہے، نہ صحابہ غلطی ہے کہ آپ تک پہنچے، نہ کوئی یہ انسان یہ کہہ سکتا ہے قیامت کے دن اے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کوئی رہبر نہیں آیا، کوئی بشیر نہیں آیا، کوئی نذیر نہیں۔ یہ سکے نہیں چلے آخرت میں اس دور مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، کہ ہم اپنی نشانیوں کو آیا کر دیں گے، ظاہر کر دیں گے۔ افلاکیات میں بھی خود ان کے ہی اندر یہ نشانیں ظاہر ہوتی چلی جائیں گی، اور یہاں تک کہ حق کیا ہوا ہے، غالب آ جائے گا۔ تو بہرحال تو یہ تمام چیزیں اس لیے بیان کی گئی کہ ہمارا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے۔ آخرت میں دو ہی چیزیں کام آئیں گی، دو ہی چیزیں آخرت میں کام آئیں گی، ایک اللہ کی رحمت، دوسرے نبی کی شفاعت۔ اور کچھ کام نہیں آئے گا جن رشتوں کے چکر میں سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، اور جن چیزوں کے چکر میں سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ ایسا دن ہوگا جب لوگ ادھر ادھر بھاگتے نظر آئیں گے۔ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بھائی سے بھاگے گا، دوست سے بھاگے گا۔ کوئی کسی کام نہیں آئے گا، صرف ایک شخص ہے جو کام آئے گا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی محبت کے نتیجے میں سفارش کا حکم کریں گے، اور جس کے حق میں سفارش کریں گے ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اس لیے ہمارا اپنا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑ لینا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے جس حالات سے گزر رہے ہیں، یہ حالات ضروری نہیں ہے کہ نئے حالات پیدا کیے گئے ہوں۔ یہ اگر آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں گے، کسی بھی تاریخ پڑھیں گے، حالات شروع سے چلتے آ رہے ہیں، پرانا دور پھر ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين۔ کہ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم صدقہ کرتے ہیں، ہم خیرات کرتے ہیں، یہ تو سمجھتے ہیں کہ ایسے جنت میں جانے دیا جائے گا، ایسے ان کو جنت میں جانے دیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو آزمایا، بہت سے قوموں کو آزمایا۔ اس لیے آزمایا کہ ہم ظاہر کر دیں کہ ایمان والے کون ہیں، مومن کون ہیں، دنیا کے سامنے ظاہر کر دیں، دنیا اس چیز کو سمجھ لے کہ یہ ایمان والے ہیں، ان کے اتباع ان کے ساتھ رہنا ہے، یہ منافق ہیں، جھوٹے مکار ہیں، ان سے ہمیں بچتے رہنا ہے، یہ دھوکے باز لوگ سے بچتے رہنا ہے۔ اسی لیے ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے رہنا چاہیے، اور حالات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات سے وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جن کے پاس کو امید نہیں ہوتی، جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، جو قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، جو اللہ کی ذات میں ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ حالات سے مایوس ہوتے ہیں۔ ہمیں تو قرآن فرعون کا بھی دور بتا رہا ہے، نمرود کا بھی دور بتا رہا ہے، حامان کا بھی دور بتا رہا ہے، قارون کا بھی دور بتا رہا ہے۔ ہم جب ان سب دور کو پڑھنے کے بعد اگر اس دور مایوس ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔
فرعون کا جب ظلم تب عام ہوا جب اس کی ہلاکت قریب ہے. کسی قوم کو اگر اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس قوم کے ظلم کو اللہ عام کر دیتا ہے. اس قوم کے ظلم کو اللہ عام کر دیتا ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی حسن رحمۃ اللہ علیہ نے 1990 میں یہ بات فرمائی تھی کہ اب اس ملک کے حالات ہونے جانے جو پہلے تھے. جو پہلے تھے 1990 میں کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کی صورتحال ہوگی, ہاں اس طرح معاملات پیش آئیں گے, کوئی نہیں سمجھتا تھا. لیکن انہوں نے یہ جو پیشن گوئیاں کی اب یہ حالات اس طرح نہیں رہ گئے تو اب ان حالات سے نکلنا کیسے؟ سب جانتے ہیں کہ حالات خراب ہے کہ نکلنا کیسے؟ نکلنا ویسے یہ کہ مولانا علی میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1967 میں برما کی سرزمین پہ یہ عالمیہ بیان میں اعلان کیا تھا کہ اگر تم لوگوں کو امر معروف اور نہی عن منکر کرنا چھوڑ دو گے, اگر تم اچھی باتوں کو حکم کرنا چھوڑ دو گے اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے تو نہ تمہاری دکانیں محفوظ رہیں گی, نہ تمہارے مکانات محفوظ رہیں گے, نہ تمہاری جانیں محفوظ رہیں گی. آج جو صورتحال برما کی ہے اسی بنیاد پر ہے کہ وہاں کے مسلمانوں نے کوتاہی کی, غفلت برتی, اس لیے اس کا کھاتے چلے گئے. یہ صورتحال پوری دنیا کی بندی چلی جا رہی ہے. اگر پھر سے مسلمانوں دعوت اللہ کا کام شروع کیا, پھر سے مسلمانوں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا, پھر سے مسلمانوں نے جاہلوں کو پڑھانا شروع کیا, غافلوں کی تنبیہ کرنا شروع کی, پھر سے مسلمانوں نے کافروں کو یہ بتایا کہ تم جس پتھر کی پوجا کرتے ہو وہ پتھر بھی اللہ کی مخلوق ہے. ہم وہ اس مالک کی پوجا کرتے ہیں جو کسی کا محتاج نہیں, جو سب کا مددگار ہے, سب اس کے محتاج ہے, وہ کسی کے محتاج نہیں. جب یہ دعوت جب دی جائے گی, عملی طور پر بھی دی جائے گی یا قولی طور پر بھی دی جائے گی, تب جا کر کے حالات میں سدھار آئیں گے. تو بہرحال عید الاضحیٰ کا دن چل رہا ہے, ہمیں چند چیزوں پہ بھائی پانی نہ ہونے کی وجہ سے امام صاحب ابھی نہا نہیں پائے تو انشاءاللہ نماز جو ہے 7 بجے ہوگی. تو بہرحال عید الاضحیٰ میں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے انسان کو, کیونکہ جہاں پہ قربانی کی فضیلت اللہ نے بیان کری وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا الطہور شطر الایمان, کہ پاکی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. پاکی ایمان کا حصہ ہے. اب پاکی ایمان کا حصہ سے بقرعید سے کیا مراد ہے؟ بقرعید سے یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ ہم جو جانور ذبح کر رہے ہیں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے, اس کا خون گلی میں نہ بہے, اس کا گوشت کا کوئی لوتھڑا زمین میں نہ گرنے دیا جائے, صاف ستھرائی پہ عمل کیا جائے, کیونکہ اسلام پاکی کی دعوت دیتا ہے, اسلام پاک دامنی کی دعوت دیتا ہے. اس لیے ہمیں پاکی کا اختیار کرنا چاہیے, پاک رہنا چاہیے. پاک ہمارا بدن ہو, پاک ہمارا ذہن ہو, پاک ہمارے کپڑے ہو, پاک ہماری جگہ ہو. آج مسلمانوں کی سوسائٹی کا جو تجربہ کیا گیا کہ سب سے زیادہ گندگیاں, سب سے زیادہ کیڑے مکوڑے مسلمانوں کی سوسائٹی میں پائے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ گندگیاں, سب سے زیادہ کیڑے مکوڑے, سب سے زیادہ مکھیاں بیماری مسلمانوں کی سوسائٹی پائی جا رہی ہے. کیوں پائی جا رہی ہے؟ ہمیں تو اس کا آئیڈیا بننا چاہیے تھا کہ ہمارے گھر کے باہر کوئی کچرا نہ ڈالے, کوئی کوڑا نہ رکھے. ہم لوگ انتظار کرتے ہیں جمعداروں کا کہ صاحب وہ آئیں گے تو صاف ستھرائی کریں گے, ان کا کام ہے. نہیں, یہ ہمارا کام ہے. ہمارے گھر گندا ہے تو لوگ ہمیں گھر کو بڑا نہیں کہیں گے, ہمیں بڑا کہیں گے بھائی پتہ نہیں کیسے لوگ گندگی رکھتے اپنے گھر کے باہر. تو ہمیں اس چیز کو ہی ختم کر دینا ہے. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ بھائی صاحب کی صبح اٹھ کر کے اپنے گھر کے سامنے جھاڑو لگا دیں گے, صاف ستھرا رکھ دیں گے, تو یہ ایک اچھی دعوت جائے گی عمل کے ذریعے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور شطر ایمان, کی پاکی جو ہے وہ ایمان کا ہی حصہ ہے. پاکی ایمان کا ہی حصہ ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں, ہمیں ان سب چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے. کہیں گندگی نہ پھیلنی چاہیے, کہیں خون کی چھینٹیں نہیں پڑنی چاہیے. جتنا ہو سکے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. تو بہرحال اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی اتاری تو پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دعوت دو اسلام کی, ایمان نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق, اے نبی اب آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے.
اسلام میں علم کا وہی مقام ہے جو دماغ کا جسم مقام ہے۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے، اگر انسان کے پاس کھانے پینے کا طریقہ نہیں ہے، چلنے کا طریقہ نہیں ہے، علم سے دور ہے، محروم ہے، تو وہ انسان کیا ہے؟ چاہے جتنا دیندار ہو، وہ انسان حقیقی دیندار شامل نہیں جائے گا۔ علم کی بنیاد سے ہر چیز بنتی ہے، علم پہ عمل کرنے والے کو دیندار کہتے ہیں۔ اور جو خالص علم تو پڑھ لیتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے، ایسے لوگ خود بھی خسارے میں ہوتے ہیں اور دوسرے بھی کیا کرتے ہیں؟ خسارے میں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے۔ ہمیں آج جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ آج یہ شکایت کیا ہے کہ مسلمان بچے پڑھتے نہیں ہیں، مسلمان بچے جاہل ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، مسلمانوں کو پڑھائی لکھائی کا شوق نہیں ہے۔ کیوں ہوا؟ حالانکہ سب سے پہلی وحی اتاری گئی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ہمیں ان کی دعوت دینی چاہیے، ہمیں لوگوں کو پڑھانا چاہیے، ہمیں لوگوں کو لکھانا چاہیے، ہمیں لوگوں سے بات کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ خود جو ہے علم سے دور ہیں، اس لیے ہمیں علم پر بھی عمل کرنا چاہیے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے اور عید الاضحیٰ کے دن اس کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نیت کرے کہ میں نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے شاید 6 قبل تعلق میرا امام کے پیچھے، اور جب امام اللہ اکبر کہیں تو پہلی رکعت میں پہلی ہاتھ پر اللہ اکبر میں نیت باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں، اس کے بعد پھر امام اللہ اکبر کہیں تو ہاتھ باندھے نا، ہاتھ کانوں کے لو تو لے کے اس کو چھوڑ دیں، پھر دوبارہ جب امام اللہ اکبر کہیں تو ہاتھ باندھے نا، ہاتھ کانوں کے لو تو لے کے چھوڑ دیں۔ اب چوتھی بار جب امام اللہ اکبر کہیں تو ہاتھ کیا کریں؟ باندھ دیں۔ پھر اسی طرح رکعت پوری کی جائے گی۔ پھر دوسری رکعت میں رکوع تک کے جب امام رکوع کرنے سے پہلے امام اللہ اکبر کہتے رکوع میں نہ جائیں تو ہاتھ کان لو دے لیا کر کے چھوڑ دیں۔ پھر دوبارہ امام اللہ اکبر کہتے تو پھر کان لو دے لیا کے ہاتھ کو چھوڑ دیں۔ دوبارہ امام اللہ اکبر کہتے تو کان لو دے لیا کے ہاتھ کو چھوڑ دیں۔ چوتھی بار امام اللہ اکبر کہیں تو پھر اس کو رکوع کریں۔ اس لیے اور اس کے بعد پھر خطبہ ہو، خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ سننا چاہے جمعہ کا خطبہ ہو چاہے عیدین کا خطبہ ہو۔ جو شخص خطبہ سننے بغیر گھر چلا جاتا ہے اس کی عیدین کی نماز معتبر نہیں مانی جاتی، کیونکہ خطبہ اصل چیز خطبہ ہوتی ہے، نماز کا شارٹ ہونا اصل چیز خطبہ ہے۔ اسی لیے جمعے میں جو لوگ خطبے میں دیر سے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ 2 رکعت ملے گی، ایک فارمیلٹی ادا کی جائے گی، لیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہو پائے گا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے خطبہ سننے والوں کو طے کیا۔ پھر اس کے بعد دعا کی جائے گی، دعا حاصل کرے ملک کے حالات کو میں بدلنے کے لیے، مسلمانوں کے اوپر جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہ کس طرح ہے اس کی دعا کرے۔ دعا میں اللہ تعالیٰ کس آنسو کو قبول کر لیں اور تمام انسانی محبت کر دیں۔ ہمیں ان سب چیزوں کی کیا کرنی ہے؟ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کرنے